بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر ایک انسان سوچتا ہے کہ میری زندگی میں پریشانیاں اور بے سکونی کیوں ہے، وہ سوچتا ہے کہ میرے پاس مال بھی ہے، دنیا کی ساری چیزیں میرے پاس ہے، پھر بھی بے سکونی ہے، تکلیفیں ہیں، پریشانیاں ہیں، تو اس انسان کو سمپل سوچنا چاہیے کہ آیا میری زندگی میں میرا رب ہے یا نہیں ہے، میری زندگی میں نماز ہے یا نہیں ہے، میری زندگی میں آیا میں کسی کو تکلیف تو نہیں دے رہا ہوں، میری زبان سے، میرے وجود سے اللہ کے بندے محفوظ ہے یا میں انہیں تکلیف میں کر رہا ہوں۔ اس انسان کو یہ سارا سوچنا چاہیے۔ اگر یہ ساری چیزیں اگر اس انسان میں ہو، پھر تو وہ کبھی بھی سکون میں نہیں رہے گا، ساری زندگی اسے پریشانیاں تکلیفیں ہی رہے گی۔ لیکن یہ ساری چیزیں نہیں ہیں اور پھر بھی بے سکونیاں، پریشانیاں، تکلیفیں ہیں، پھر تو صبر کر کے، پھر تو اسے پتہ ہوگا کہ نماز میں کیا پڑھ رہا ہوں، پھر تو وہ اللہ کے سامنے جھکتا ہوگا، پھر تو وہ اللہ کا ذکر کرتا رہتا ہوگا، پھر تو وہ اللہ کی مخلوق کی مدد کرتا رہتا ہوگا۔ تو تھوڑا سا وقفے کے بعد، تھوڑا سا ٹائم کے بعد، اللہ اس کے دل پر، اس کی زندگی پر، اس کے معاملات پر، سب کچھ پہ وہ جو ہے سکون نازل فرمائے گا انشاءاللہ، اگر یہ ساری چیزیں ہیں۔ لیکن یہ ساری چیزیں اگر نہیں ہیں تو پھر ساری عمر جو ہے وہ پریشانیوں میں رہے گا۔ تو اس لیے اپنے زندگی کو، اپنے وقت، اپنے ارد گرد سب کچھ آپ جو کر رہے ہیں اس میں دیکھیں کہ آیا میں نماز تو نہیں چھوڑ رہا ہوں، آیا میں اللہ کا ذکر تو نہیں چھوڑ رہا ہوں، میں اللہ کا ذکر تو کر رہا ہوں نا۔ اگر میں سجدے میں جا رہا ہوں، ٹھیک ہے، اگر میں جھکتا ہوں تو آیا مجھے اس سجدے کی سمجھ ہے، میں اسے محسوس کر رہا ہوں یا نہیں۔ یہ ساری چیزیں آپ نے سوچنی ہے، تب ہی آپ کی زندگی میں سکون آئے گا۔ یاد رکھے کہ اللہ کے مخلوق کو اپنے زبان سے اور ہاتھ سے تکلیف نہیں دینی۔ اپنے الفاظ پہ آپ نے سوچنا ہے کہ کس طرح الفاظ میں بول سکتا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام کو بھی رب نے یہ کہا تھا کہ فرعون کے پاس جاؤ تو نرمی اختیار کرو، نرم بات کرو۔ تو سب سے بڑی جو بات ہے، آپ نے نرمی اختیار کرنی ہے، اپنے الفاظ کو کنٹرول کرنا ہے، رب کو ساتھ لے کر پھر نماز اور ذکر یہ ساری چیزیں کام کرے گی انشاءاللہ۔